الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، فرمایا جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان جو اپنے وطن مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، پھر اسلام قبول کرنے کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کی غلامی میں آنے کی وجہ سے جو کفار نے ان پر ظلم و ستم کیا، کسی کو مار مار کے لہو لہان کر دیا، کسی کو شہید کر دیا، کسی کو گرم ریت پر لٹا کر اوپر پتھر رکھ دیے، یعنی طرح طرح کے مظالم انہوں نے مسلمانوں پر صحابہ کرام پر کیے۔ وجہ کیا تھی؟ دین اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کی وجہ سے۔ فرمایا جب ان پر اتنے ظلم و ستم ہوئے، آخر کار یہ سارا کرنے کے بعد بھی وہ کفار خاموش نہ رہے تو مجبوراً مسلمانوں کو اپنا وطن چھوڑ کر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑ گئی۔ فرمایا جنہوں نے ایسا کیا، یعنی اسلام کی خاطر قربانیاں دی اور اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دو انعامات عطا فرمائے ہیں، ایک دنیا کا انعام اور ایک آخرت کا انعام۔ دنیا کا انعام کیا ہے؟ فرمایا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، تو ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ عطا فرمائیں گے، یعنی انہوں نے اپنا وطن چھوڑا، مکہ مکرمہ چھوڑا اور ہجرت کی، تو اس کے بدلے میں، ان کے وطن کے بدلے میں ہم ان کو اچھی جگہ عطا فرمائیں گے۔ اب آپ غور کریں کہ وہ اچھی جگہ کون سی ہے؟ وہ اچھی جگہ ہے مدینہ منورہ، جہاں پر صحابہ کرام ہجرت کر کے پہنچے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہم انہیں دنیا میں اچھی جگہ عطا فرمائیں گے، حسنہ عطا فرمائیں گے۔ تو مدینہ منورہ وہ مبارک شہر ہے جس کی یہ شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا کی حسین اور اچھی اور خوبصورت جگہ کہہ کر قرآن پاک کے اندر خطاب فرمایا ہے۔ یہ مدینہ منورہ کی شان ہے۔ تو پہلا انعام کیا ملا؟ دنیا کی اچھی جگہ۔ دوسرا انعام فرمایا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، فرمایا بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے، کسی طرح لوگ اس کو جانتے ہیں۔ یعنی ایک تو دنیا میں اس وطن کے بدلے اچھی جگہ ملی مدینہ منورہ، اور دوسرا انعام کیا ملا؟ فرمایا آخرت کے اندر جو ان کو اجر و ثواب ملنا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ان کو نعمتیں عطا فرمائے گا، فرمایا دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان کا گمان بھی بندہ نہیں کر سکتا۔ ایسی اعلیٰ اعلیٰ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کل قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اب آپ غور کریں، ہم ہیں نا، کوئی بھی عمل کرتے ہیں دنیا کے اندر، نمازیں ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم نے نمازیں ادا کر لی تو اب قبول ہو جائیں گی، بلکہ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہماری نیک عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم ایک امید رکھ سکتے ہیں، ہم نے حج ادا کیا تو یہ امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حج کا ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا، لیکن کوئی گارنٹی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے حج کر لیے تو اب قبول ہی ہونا ہے، میں نے نماز ادا کی ہے تو اب قبول ہی قبول ہے، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن صحابہ کرام وہ عظیم اور مبارک ہستیاں ہیں کہ جو ہی وہ عمل کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ان کو قبولیت کی سند عطا فرما دیتا۔ اب کیسے پتہ چلا؟ صحابہ کرام نے اپنا گھر بار چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً قرآن پاک کی آیت نازل فرما کے یہ بیان فرما دیا کہ اس گھر بار جو انہوں نے اللہ پاک کی رضا کی خاطر چھوڑا، اس کے بدلے ان کو دنیا میں اچھی جگہ بھی عطا فرمائیں گے اور آخرت کے اندر ان کو اجر و ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ صحابہ کرام کی عظیم اور مبارک ہستیاں ہیں کہ ان کے عمل پر اللہ پاک فوراً قبولیت کی مہر لگا دیتا۔ آپ اس کی مثالیں سنیں۔
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک مرتبہ 4 درہم تھے، آپ نے ان کو اللہ پاک کے رستے میں خرچ کیا، صدقہ کیا، لیکن انداز کیا تھا؟ 1 درہم آپ نے دن میں خرچ کیا یعنی صدقہ کیا، 1 درہم رات میں صدقہ کیا، 1 درہم چھپا کے صدقہ کیا، اور 1 درہم اعلانیہ سب کے سامنے صدقہ کیا۔ 4 طریقوں کے ساتھ آپ نے 4 درہم اللہ پاک کے رستے میں صدقہ کر دیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل پر قبولیت کی مہر کیسے لگائی؟ قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا وہ لوگ جو رات میں اور دن میں اور پوشیدہ اور اعلانیہ اپنے مال خیرات کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ قیامت کے دن وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی آپ نے 4 طریقوں کے ساتھ 4 درہم اللہ پاک کے راستے میں صدقہ کیے تھے، دن میں، رات میں، اعلانیہ، پوشیدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 کے بدلے قرآن پاک کی آیت میں فرمایا جو اپنا مال دن میں خرچ کرتے ہیں، رات میں خرچ کرتے ہیں، چھپا کر خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، جو قیامت کے دن ان کا رب انہیں عطا فرمائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ قیامت کے دن انہیں کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور کوئی قسم کا غم بھی انہیں نہیں پہنچے گا۔ یہ صحابہ کرام کا عمل ہے، ان کا اخلاص اتنا اعلیٰ تھا کہ وہ اللہ پاک کی رضا کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا تھا۔ جب ان کا اخلاص اتنا اعلیٰ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبولیت کی سند بھی فوراً عطا فرما دیتا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ آپ نے ایک مہمان کی مہمان نوازی کی، لیکن ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آج میں اس کی مہمان نوازی کر رہا ہوں، میں اس کو کھانا کھلا رہا ہوں، تو کل میں اس کے ہاں جاؤں گا تو یہ مجھے کھانا کھلائے گا۔ ہمارے ہاں تو یہی مقصد ہوتا ہے نا، جس کو اللہ پاک اپنی رضا نصیب فرمائے وہ تو قسمت کی بات ہے نا۔ ہم کیا کرتے ہیں، کوئی رشتہ دار آیا ہے اس کو اچھے سے آؤ بھگت کریں گے، بھائی کل کو ہمیں بھی جانا پڑ سکتا ہے تو یہ ہمیں کھانا کھلائے گا، اچھے سے ہمیں جو ہے وہ سارا آؤ بھگت کرے گا ہماری۔ لیکن صحابہ کرام کی نیت کیا تھی کہ ہم اس کو کھانا کھلا رہے ہیں تو یہ اللہ پاک کی رضا کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہمیں دنیا کے اندر کوئی بدلہ نہیں چاہیے کہ کل کو ہم اس کے ہاں جائیں گے تو یہ ہمیں کھلائے گا، یہ نہیں۔ اب انہوں نے اللہ پاک کی رضا کی خاطر کھانا کھلایا تو اجر و ثواب کیسا ملا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مہمان نوازی کی، اب مہمان نوازی کیسے کی؟ مال محدود تھا نا، دنیاوی مال، خود بھوکے رہے لیکن مہمان کو کھانا کھلا دیا۔ ہمارے ہاں ایک اور بھی مرض ہے نا، سب کچھ پاس موجود ہونے کے باوجود گھر پر کوئی مہمان آ جائے نا تو ہمارے دل تنگ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یار یہ کہاں سے آ گیا ہے، خرچہ کرنا پڑے گا۔ مال ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی پیسوں کی کمی ہے، کوئی جو ہے وہ تنگی کے اندر، ایسا نہیں، مال ہے، بس وہ دل کی تنگی بعض لوگوں کی ہوتی ہے، یار یہ کہاں سے آ گیا، کوئی پیسے خرچ کرنے پڑ جائیں گے، اس کو جو ہے وہ کھانا کھلانا پڑے گا، اس کو رہائش دینی پڑے گی۔ نہیں، صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھیں، خود بھوکے رہے، خود کھانا نہیں کھایا، گھر کے اندر اتنی مقدار میں کھانا موجود ہی نہیں ہے لیکن مہمان کو کھلا دیا۔ کیا مقصد کیا تھا؟ اللہ پاک کی رضا کی خاطر۔ جب انہوں نے یہ عمل کیا نا، اللہ پاک نے کیسا انعام عطا فرمایا؟ فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیابی پا گئے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر عمل کیا تو یہی کامیاب ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو کوئی بھی عمل کریں تو نیت کیا ہو؟ فقط اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ یہ دنیا والے راضی نہیں ہوتے، آپ جتنا مرضی کسی کو راضی کرنے کی کوشش کر لینا، کوئی نہ کوئی وہ آپ کے اندر کمی پھر بھی نکال دیں گے۔ تو ان کو خوش کرنے کی بجائے بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے راضی ہو جائے گا نا تو بندوں کے دلوں کے اندر بھی اللہ پاک ہماری محبت ڈال دے گا، پھر بندے خود ہی راضی ہو جائیں گے۔ لیکن فقط نیت کیا ہو کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ کسی مہمان کو کھانا کھلایا ہے تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو جو ہے وہ صدقہ کیا ہے، کسی کو زکوٰۃ دی ہے تو یہ اپنا کمال نہیں سمجھنا میں نے فلاں کو اتنا مال دے دیا، نہیں، مال اللہ پاک نے عطا کیا ہے تو اس کے راستے میں ہم نے خرچ کیا ہے نا۔
تو نیت کیا ہو؟ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، باقی اجر و ثواب اللہ پاک کے فضل و کرم پر چھوڑ دیں گے تو اللہ پاک دنیا میں بھی اجر عطا فرمائے گا، عزت عطا فرمائے گا، اور آخرت کے اندر جنت کی اعلیٰ نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ صحابہ کرام کی شان ہے کہ اللہ پاک ان کے عمل کے فوراً بعد انہیں قبولیت کی سند بھی عطا فرما دیتا، ان کے اخلاص کی وجہ سے، ان کی للہیت کی وجہ سے اللہ پاک ان کے اعمال کو فوراً قبول فرما لیتا۔ اب اللہ پاک نے کیا بیان فرمایا تھا کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا ہم انہیں اچھی جگہ عطا فرمائیں گے۔ وہ اچھی جگہ کون سی تھی؟ مدینہ منورہ۔ اب مدینہ منورہ کیسی مبارک جگہ ہے، اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد سنیے۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ مبارک عادت تھی کہ جب سفر سے واپس مدینہ منورہ تشریف لاتے تو اپنے کندھوں سے چادر اتار دیتے، فرماتے ہاذہ ارواح طیبہ، یہ پاکیزہ ہوائیں ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ جب مدینے کی حدود میں نبی کریم علیہ السلام داخل ہوتے تو وہ چادر اتار دیتے اپنے کندھوں سے تاکہ مدینے کی ہواؤں کے اندر یہ چادر رکاوٹ نہ بن جائے۔ کیسی محبت تھی مدینے کے ساتھ، کن کو؟ جن کی وجہ سے مدینے کو اتنی فضیلت ملی ہے، نبی کریم علیہ السلام، ان کو مدینے کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ جب مدینے کی حدود میں داخل ہوتے تو اپنے کندھے سے چادر اتار دیتے کہ کہیں یہ چادر مدینے کی ہواؤں کو میرے سینے کے ساتھ لگنے سے رکاوٹ نہ بن جائے۔ یہ محبت ہے نبی کریم علیہ السلام کو مدینے کے ساتھ۔ ہم ایسے ہی تو نہیں مدینے سے محبت کرتے، عاشق ایسے ہی تو نہیں مدینے کے لیے تڑپتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے بھی مدینے سے محبت فرمائی ہے اور نبی کریم علیہ السلام اس مبارک شہر کے اندر موجود ہیں۔ اس وجہ سے عاشق اس شہر کے لیے تڑپتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کے روضہ انور کی، اپنے محبوب کے شہر کی بادب حاضری عطا فرما۔ اب آگے سنتے جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام مدینے کے در و دیوار، گلیوں اور درختوں کو دیکھتے تو اپنی سواری مدینہ منورہ کی محبت کے سبب تیز فرما دیتے، اور کیا فرماتے؟ باری تعالیٰ ہمارے لیے مدینے میں اچھا ٹھکانہ اور وسیع روزگار ہمیں مدینے میں عطا فرما دے۔ یہ مدینے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ یہ خیر و برکت والا شہر ہے، یہ حسین شہر ہے، اور اس شہر کو نبی کریم علیہ السلام نے جنت فرمایا ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر جنت ہے۔ مدینہ منورہ جو سرزمین ہے، اس کو اللہ پاک نے کیسی شان عطا فرمائی کہ جس جگہ نبی کریم علیہ السلام قبر انور کے اندر تشریف فرما ہے تو آپ کے جسم کا جو حصہ زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے نا، علماء فرماتے ہیں کہ زمین کا وہ حصہ پوری کائنات سے بھی افضل ہے، بلکہ زمین کا وہ حصہ عرش معلیٰ سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ جس جگہ نبی کریم علیہ السلام کا مبارک جسم زمین کے ساتھ مس ہے، زمین کا وہ ٹکڑا عرش الہی سے بھی افضل ہے، لوح کرسی سے بھی افضل ہے، اور پوری کائنات سے بھی افضل ہے۔ اور مدینہ منورہ جن گلیوں کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے اپنے مبارک قدم رکھے، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسی شان عطا فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو حصہ ہے یہ جنت کی کیاریوں پہ سے ایک کیاری ہے۔ جنت کے لیے تڑپتے ہیں نا ہم کہ اللہ پاک ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان، جسے آج ہم ریاض الجنہ کے نام سے جانتے ہیں، فرمایا یہ حصہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک شہر کے اندر تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر پہاڑ واقع ہے جسے ہم جبل احد کہتے ہیں۔ احد پہاڑ مشہور و معروف ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کا مبارک ارشاد سنیے، فرمایا ھذا جبل نحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ بتائیں، احد پہاڑ تو ایک بے جان چیز ہے۔ دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں کے اندر پہاڑ ہوں گے، ہمالیہ کے پہاڑ، قراقرم کے پہاڑ ہم سنتے ہی رہتے ہیں،
یہ تو اتنے بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں، لیکن احد پہاڑ سے محبت کیوں فرمائی ہے؟ ایک بے جان چیز کے متعلق نبی کریم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس احد پہاڑ کے پاس نبی کریم علیہ السلام کے مبارک قدم لگے ہیں، اور اس احد پہاڑ کے پاس نبی کریم علیہ السلام کے جلیل القدر صحابہ اور نبی کریم علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ہے۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے اس پہاڑ کو اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا ہے۔ وہ بے جان چیز، اس کو اگر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہو جائے تو حضور فرماتے ہیں ہم اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو اگر ایک جاندار انسان اشرف المخلوقات اپنے محبوب سے محبت کرے، ان کی محبت کے اندر جو ہے وہ محفلیں سجائے، ان کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر اپنی زندگی گزارے، اور اس کے رسول کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے اندر اپنی زندگی گزارے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیسا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ ہے نا غور کرنے کا مقام؟ بے جان چیز کو اتنا مقام مل سکتا ہے، تو اگر ہم نبی کریم علیہ السلام سے محبت کریں گے تو کیسا مقام اور مرتبہ ملے گا۔ اب آگے سنیے، اصل بیان کیا کرنا ہے۔ احد پہاڑ تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں احد پہاڑ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر واقع ہے۔ اب جنت تو 7 آسمانوں کے اوپر موجود ہے، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں کہ احد پہاڑ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر موجود ہے۔ اب آگے سنیے، نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور حدیث پاک میں فرمایا وادی بطحان جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر واقع ہے۔ احد پہاڑ شمال کی جانب واقع ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ احد پہاڑ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر واقع ہے۔ وادی بطحان مدینہ منورہ کے جنوب میں واقع ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ وادی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر واقع ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب مدینہ کے شمال میں بھی جنت کا دروازہ ہے، مدینہ کے جنوب میں بھی جنت کا دروازہ ہے، تو ان دروازوں کے درمیان والی جگہ جنت نہیں ہوگی تو اور کون سی جگہ ہوگی؟ اس کے درمیان میں تو نبی کریم علیہ السلام کا مبارک شہر مدینہ موجود ہے نا۔ جب اس کے دونوں اطراف جنت کے دروازے موجود ہیں تو وہ شہر مدینہ جنت کیوں نہیں ہوگا؟ پھر آگے سنیے، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا العجوہ من الجنہ، یہ عجوہ کھجور جو مدینہ کے اندر پیدا ہوتی ہے یہ جنتی کھجور ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ مدینہ منورہ اللہ تبارک و تعالی سارا کا سارا ہی جنت بنا دیا ہے۔ اس کے پھل، اس کے اندر پیدا ہونے والی چیزیں، اس کے کنویں، یہ سارے کے سارے جنت ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ کل قیامت کے دن مدینہ منورہ کی یہ ساری چیزیں اٹھا کر من و عن جنت کے اندر رکھ دی جائیں گی۔ یہ مدینہ منورہ کے پہاڑ، یہ مدینہ منورہ کے کنویں، یہ مبارک کھجوریں، یہ ساری چیزیں علماء بیان کرتے ہیں اٹھا کر جنت کے اندر رکھ دی جائیں گی۔ تو ان کو مقام اور مرتبہ ملا کیوں ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نسبت کی وجہ سے۔ وہاں نبی کریم علیہ السلام کے مبارک قدم لگے تو اللہ پاک نے اس شہر کو مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا۔ تو حضور فرماتے ہیں جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، فرمایا جو مدینے میں فوت ہوگا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اب ہمارے بس میں تو نہیں ہے نا مدینے میں مرنا، ظاہر سی بات ہے موت تو پتہ نہیں کہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بس کے اندر کیا ہے کہ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، باری تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کے قدموں میں، اپنے محبوب کے مبارک شہر کے اندر موت عطا فرما۔ اگر وہاں پر موت مل گئی تو حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کل قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام ایسے بندے کی شفاعت فرمائیں گے۔ ہمارے علماء کا، بزرگان دین کا، اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق یہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک، باری تعالیٰ اپنے محبوب کے شہر میں ہمیں موت عطا فرما۔ تو یہ دعا ہمیں لازمی کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی قبولیت کا وقت ہو اور اللہ پاک کے محبوب کے شہر میں ہمیں موت نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔